لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ، بولی جواب دیجیے، ماں نے سکھایا ہوگا، اللہ پنجتن، امام معصوم، تو ہم 14 کیوں کہتے ہیں؟ پھر کہنا تو یہ چاہیے 1,24,014. مجھے بھی یہی سکھایا اور بالکل صحیح سکھایا، معصوم 14 ہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سارے انبیاء معصوم، جناب مریم معصومہ، تو 1,24,000 وہ اور 14 ہمارے. تو عزیزان گرامی، کیونکہ عصمت کے بھی درجات ہیں. معصوم کے پاس ہوتی ہے عصمت، تبھی وہ معصوم ہے. عصمت یعنی ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، بھول چوک نہیں ہوتی. تو اب عصمت کے درجات ہیں، عصمت صغرا اور عصمت کبرا. عصمت صغرا میں ترک اولا ہو سکتا، لیکن عصمت کبرا میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں نا معصوم 14، تو یعنی جو عصمت کبرا پہ ہیں وہ صرف 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. باقی انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا، اور بہت سے ہوا بھی ہے، سب سے ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا. ترک اولا یعنی کوئی اولا ہے جو ان سے ترک ہو گیا. مجھے تھوڑی سی اور وضاحت کرنی پڑے گی، سنیں گے. جناب آدم سے اللہ نے کہا تقرب هذه الشجرة فتكون من، اے آدم اس پودے کے قریب نہ جائیے گا، گندم کے قریب نہ جائیے گا. یہ مولا نے بتایا گندم، اللہ نے صرف پودا کہا تھا. بائبل نے سیب کہہ دیا تھا. مولا سے پوچھا مولا بتائیے کیا تھا، مولا نے کہا گندم. یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں بھی تھا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا بھئی وہ گندم سے اللہ نے منع کیا تھا، گندم نہ کھانا. پھر مولا نے کہا میں اسی لیے آدم سے افضل ہوں. اللہ نے کہا آدم گندم کے قریب نہ جانا، پھر بھی نہ رک سکے. مجھے روکا نہیں تھا، پھر بھی میں پوری زندگی جو پہ جیتا رہا. تو اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة، اس پودے کے قریب نہ جانا. تو جناب آدم بار بار وہیں جاتے تھے. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان کو اس چیز کا ہوس ہو جاتا ہے جس سے اس کو منع کر دیا جائے. شاید کراچی میں اصول بدل گئے، میں بالکل ہی خاموش ہے حضرات، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. جب تک شوگر نہیں نہ ہوتی تب تک میٹھے کا اتنا جی نہیں کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے شوگر نہیں، شوگر ہو گئی ہے میٹھا نہ کھائیے گا، اب طلب بڑھ جاتی ہے. جب بلڈ پریشر ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے نمک نہ کھائیے گا، اب نمک کھے کے جی کرتا رہتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو منع کر دیا جائے نا کسی کام سے، یہ کام مت کرنا، اسی کی ہوس ہو جاتی ہے. یہ مولا کا فرمان ہے. مولا کا سنیں گے. تو مولا فرماتے ہیں کہ بھی انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے، میں مثال کے طور پہ آپ سب سے کہہ دوں آج رات جب آپ سونے لگے نا تو میری مجلس کو مت سوچیے گا، اب آپ سو ہی نہیں سکیں گے، یہی سوچتے رہیں گے مجلس کو کیوں نہ سوچوں. جس کام سے منع کر دیا جائے انسان کو اسی کا ہوس ہو جاتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ مولا یہ آپ نے فرمایا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا انسانوں کے باپ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، وہ بار بار وہیں سے گزرتے تھے، کیوں نہ جاؤں؟ جب حرام نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا سکتا گندم؟ اللہ نے منع بھی نہیں، حرام نہیں تھی. اگر حرام ہوتا تو پھر عصمت ختم ہو جاتی. حرام ہوتا گندم کو کھانا جناب آدم کے لیے تو عصمت ضائع ہو جاتی، ان کی عصمت چلی جاتی. حرام نہیں تھا تو جناب آدم نے صرف ایک مرتبہ، بھائی کتنے ہزار سال پہلے جنت میں اللہ نے روکا، جناب آدم نہ روک سکے. آج تک ساری نسلوں میں عادت آ رہی ہے، آج تک نسلوں میں عادت آ رہی ہے. معصوم تھے لیکن اللہ کے روکنے سے جب نہیں رک سکے گندم کھانے سے، تو آج تک ساری نسل کے اندر وہ آج بھی موجود ہے. جس کام سے روک دو اسے رکتے نہیں. توجہ توجہ توجہ. جناب آدم کو 10,000 سال پہلے اللہ نے روکا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، روکا تھا، رک نہ سکے، نسلوں کے اندر بات آ گئی. اور اگر رسول خدا نے کچھ لوگوں کو روکا ہو اور انہوں نے وہ کام کیا ہو تو نسلوں میں آ رہے ہوں گے نا صدام. جانے کے رامی. تو یہ اگر روک دیا جائے تو اب یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے عصمت میں دلیلیں دے رہا ہوں. موت میرا ذہن میں ہے سب حضرات کے کہ جانے کے رامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنا کے بھیجا. یہ جو 14 ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، لیکن انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے.